تو جس کی بنیاد بیوی نے رکھی، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا ہے. اور قریب آ جائیے، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. بلا تمہیں تو وہی اس عزاداری کی حقیقی بانیہ، پہلی بانیہ شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں، تو اسے کوئی مٹا تو نہیں سکتا، کوئی یہ جرات نہیں کر سکتا. پھر یہ جو 1385 سال گزرے ہیں، بنیاد بیوی نے دربار یزید میں رکھی. ہر دور میں عزاداری نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. یہ عام نہیں ہے، اس کی خاطر جانے لگی ہیں، اس کی خاطر خون لگا ہے. اول تو دعائے زہرا ہے، پھر اس کی بنیاد حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رکھی. ہر دور میں جو عزاداری ہم تک پہنچی، اس عزاداری پہ بڑا خرچ ہوا ہے. وہ خرچ کون کون سے ہوئے ہیں وہ خرچ ہم بتانے لگے ہیں، اور پھر گفتگو کو آگے بڑھا دیتے ہیں. دیکھیے، موضوع حدیث کا حکم ہوتا ہے، لیکن مجلس عزائے اول فلسفہ عزا سے شروع ہوتی ہے، اور فلسفہ عزا سے ہوتی ہوئی موضوع کو کھول دیا جاتا ہے. میں فلسفہ عزا سے گزرتا ہوا موضوع کو کھولوں گا. یہ ہر دور میں عزاداری جو مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی آئی ہے، اس پہ خرچ کیا کچھ ہوا. جو آپ سوچ رہے ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہے کہ اس پہ مال خرچ ہوا. جی، سب سے پہلی چیز جو اس پہ خرچ ہوئی ہے وہ وقت خرچ ہوا ہے. بھائی آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ کا وقت قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا وقت قیمتی ہے، پڑھنے والے کا وقت قیمتی ہوتا ہے، سب کا وقت قیمتی ہے. علی کی بیٹی کا وقت قیمتی تھا، ہر عزادار کا وقت قیمتی ہے. اس پہ پہلی چیز خرچ ہوئی وقت. ہم نے کسی کا وقت خرچ کیا؟ بھائی ہم کسی کو زبردستی انوائٹ تو نہیں کرتے، جو آتا ہے اپنی مرضی سے، یعنی اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو اپنا وقت دے رہا ہے. تو وقت کس کا صرف ہو رہا ہے چیچوتی والوں؟ ہمارا. ہمارے سے مراد ہم سارے کے سارے. دوسری چیز جو خرچ ہو رہی ہے وہ مال خرچ ہو رہا ہے. مال کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ ہمارا. آپ نے کبھی کوئی دیکھا کہ جو مال حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں، میں جملہ کھول دیتا ہوں، موٹر ویز کے اوپر، نیشنل ہائی ویز کے اوپر تو وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، لیکن کسی بھی سائیڈ ایریا پہ جو ہی ہماری گاڑی ٹول پلازا کراس کرتی ہے، سامنے ایک حضرت لال رنگ کی وہ ٹوپی لیے، وہ کاسا لیے آ جاتے ہیں کہ مسجد بنوانی ہے، چندہ دو. کبھی آپ کو پبلک پلیسز پہ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، مسجد بنوانی ہے، چندہ دو. بنتی رہے مسجدیں، اللہ آباد رکھے، ایک نہیں ہزاروں بنے، ہزاروں نہیں لاکھوں بنے، لاکھوں نہیں اربوں بنے، لیکن اتنا تو طے ہے چندہ مانگ مانگ کے بھی بن رہی ہیں، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، چندہ مانگ مانگ کے بھی ہو رہی ہیں. کراچی چوتھی سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے میرے اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لے کے کراچی تک، پاکستان کے نگر نگر، دریا دریا، شہر شہر، گلی گلی، مجھے علی کا کوئی ایسا عزادار دکھا دے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے، مجھے دے، میں نے حسین کی مجلس کرانی ہے. کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا، مجھے دے. غریب سے غریب بھی. اچھا یہاں پہ دیکھیے بالنسبت فرق ہے. بعض وہ ہیں جنہیں اللہ نے لاکھوں دے رکھا ہے، وہ لاکھوں کی نسبت خرچ کر رہے ہیں. بعض وہ ہیں جنہیں ہزاروں دے رکھا ہے، وہ ہزاروں کی نسبت خرچ کر رہے ہیں. بعض وہ ہیں جنہیں ہزاروں سے بھی کم دیا. رکنا نہیں کہ لاکھوں ہوں تو عزاداری ہوگی، رکنا نہیں کہ ہزاروں ہوں تو عزاداری ہوگی. میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بیٹے اپنی پاکٹ منی سے 50 روپے بچا کر، مل ملا کر 100-150 اکٹھا کر کے، یا اس سے بھی کم ہو، اور نہیں تو کم از کم ٹاپس خرید کے حسین کے نام کی بانٹنا، تاکہ تم آج 10 دو گے، کل لاکھ دو گے، کل تمہیں اللہ لاکھ دے گا، پھر تم کروڑ دینے کی اہلیت رکھو گے. تو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور یہ جو بڑی پرانی سوچ ہے، آج بڑی جدت آ گئی ہے، کہتے ہیں کہ عزاداری کے نام پہ یہ جو لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، یہ جو کروڑوں خرچ ہو رہا ہے، اس سے کوئی یونیورسٹیز بنا لو، اس سے کوئی اسکول بنا لو. میں نے کہا تمہیں حسین سے مسئلہ ہے یا حسین کے ذکر سے؟ اس سوچ کو ہم پروموٹ کریں گے. ہم پروموٹ کرتے ہیں، سکولز بھی بنوا رہے ہیں، کالجز بھی بنوا رہے ہیں، یونیورسٹی بھی میرا مکتب بنوا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم ہاسپٹلز بھی بنوا رہے ہیں. اگرچہ کم ہے، اور بننے چاہیے، قوم کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، لیکن حسین کی عزاداری کے دنوں میں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے.
حسین کی عزاداری کے دنوں میں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے. اور یہ تو اب تو غیر بھی مان گئے, سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے, میڈیا کے اوپر وائرل ہے. آج تو غیر بھی مان گئے کہ 10 دنوں کے اندر ملکی معیشت کا گراف جہاں پہ پہنچ جاتا ہے, ملکی اکانومی جہاں پہ پہنچ جاتی ہے, سال کے 365 دن وہاں نہیں پہنچتی. یعنی سال کے 365 دنوں کا بجٹ ایک طرف ہو جاتا ہے, 10 دنوں کا بجٹ ایک طرف ہوتا ہے. مجمع میں پڑے پڑے دیکھ کے آ رہا ہوں, داد میں پڑی پڑی لے کے آ رہا ہوں. داد نہ دیجیے گا, حسینی بن کے بولیے گا تمہارے مقصد کی ترجمانی. رات کو اس شہر میں کر رہا ہوں. یہ جو 10 دنوں کا بجٹ ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے, 355 دن کا بجٹ ایک طرف ہوتا ہے. اس لیے کہ سال کے 355 دن یہ ملک تم چلاتے ہو, 10 دن یہ ملک حسین چلاتا ہے. تو خرچ کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا. ہم لگا کے مطمئن ہیں, تو بچا کے غیر مطمئن ہے. اب یہ سرمایہ کس کا لگ رہا ہے؟ ہمارا لگ رہا ہے. رضا سرسبی کے مصروں کا یہاں پہ سہارا دوں میں, موجودین کے, معاصرین کے, مرحومین کے اشعار جہاں پہ بات آ جائے وہاں ان کا نام لے کر پڑھ دیا کرتا ہوں, اس لیے کہ جو بات وہ 4 مصروں میں کہہ دیتے ہیں, ہم بعض اوقات گھنٹے میں کہتے ہیں. تو جہاں سے تقریر چل رہی ہے مرحوم رضا سرسبی کے مصروں کا سہارا نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا 10 کا ایک نوٹ بھی کھو جائے کسی کا جو کہیں, ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے. آج میں سے حالات کیا چل رہے ہیں آپ بخوبی آشنا ہے. مجھے کوئی سیاسی صورتحال نہیں چھیڑنی, نہ حسین کا ممبر سیاسیات کے لیے ہے, لیکن جو حالات چل رہے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں. ڈالر کا ریٹ جہاں پہ چلا گیا آپ بخوبی جانتے ہیں. نفسا نفسی کا عالم ہے, 50 100 1000 1500 2000 20000 کی بڑی قیمت ہے. ایسے میں ہم لٹا کے بھی اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہے ہیں, کیوں 10 کا ایک نوٹ بھی کھو جائے کسی کا جو کہیں. ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے, جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے. لگا کہ ہم خوش ہیں تو وقت لگ رہا ہے ہمارا, سرمایہ لگ رہا ہے ہمارا. ملک کس کا ہے؟ جی زندہ باد. ملک کس کا ہے؟ ہمارا. بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح پہلے اسماعیلی تھے, پھر کنورٹ ہو گئے شیعہ اثنا عشریہ بن گئے, علی ولی اللہ پڑھنے والے بن گئے. اور ہم نے کبھی جتایا نہیں کہ ہمارے بڑوں نے بنایا, اس لیے کہ ہمارے مرشد کی سیرت بھی یہی ہے, جب دے دیا تو دے دیا, جب بنا دیا تو بنا دیا. لیکن ہم اس ملک کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ اس ملک کے مالک ہیں, اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں, اس ملک کے نعرے کا پاس رکھنے والے ہیں. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ اپنے ہی ملک کے نعرے کا پاس رکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نئی جہد نہ ہو تو سیدہ سے خیرات لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ آپ کو کس نے سمجھایا؟ آواز رہیے, یہ لا الہ الا اللہ نبی نے سمجھایا. اگر نبی نہ ہوتے تو مسلمانوں کو توحید سمجھ میں آتی؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ بدون نبی سمجھ میں آ گیا؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا. تو لا الہ الا اللہ کس نے سمجھایا؟ محمد الرسول اللہ نے. اچھا, محمد الرسول اللہ کس نے سمجھایا؟ کہاں سے کہاں تک؟ اشیر سے لے کر غدیر تک. جو دول کے بولنے کے آدھی, اشیر سے لے کر غدیر تک علی نے سمجھایا. تو اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا محمد الرسول اللہ نہ سمجھ میں آتا, اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتا لا الہ الا اللہ نہ سمجھ میں آتا. اچھا, علی ولی اللہ کس نے سمجھایا؟ کس نے سمجھایا؟ حسین نے. کربلا جنگ کس چیز کی تھی؟ حسین مولا نے کہا تھا مجھے جانتے ہو, پہچانتے ہو, آنکھوں پہ دست رکھنا. کہا پہچانتے ہیں. کہا کس کا نواسا؟ کہا محمد کا نواسا. بابا علی ہے, ماں زہرا ہے. پھر بھی مار رہے تھے, کیوں مار رہے تھے؟ کہا مار اس لیے رہے ہیں, جملہ ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا مار اس لیے رہے ہیں وہ گزرنے ابھی تیرے بابا کے بوس میں. تو پتا چلا کربلا کا مارکا ولایت علی ابن ابی طالب کا تھا. جب پورا سوال لگا کربلا جنگ بھی
दूसरी बना रहे पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह रब लेते आइएगा, अभी जुमला पेंडिंग है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह किसने समझाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसने बतलाया? अली वलीउल्लाह ने। अली वलीउल्लाह कहाँ से मिला? करबला। तो फिर जुमला कहो, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या? अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह का मतलब क्या? करबला। जुमला जिम्मेदारी से, पाकिस्तान का मतलब क्या? करबला। करबला। आप जी किसने समझाया? या किसने समझाया? हमसे ज्यादा हुब्बुल वतनी तो किसी में नहीं है, हमसे ज्यादा तो पेट्रियोटिक कोई नहीं है। पेट्रियोटिज्म हम में कूट कूट कर भरी हुई है। हम हुब्बुल वतन हैं। और देखिए हम इतने हुब्बुल वतन हैं कि हमारे यहाँ वाज़े फतवा है, फतवा जिस पे अमल करना पड़ता है। वो फतवा यह है कि किसी इस्लामी मुल्क की कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। यानी हम कहते हैं कि कोई इल्लीगली भी दूसरे मुल्क नहीं जा सकता, ये आले मोहम्मद का मजहब है। हम कहते हैं कि कोई इल्लीगली भी बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकता, टैक्स जितने भी लग गए फिर भी पे तो करना है। हम चाहते हैं कि कोई इल्लीगली कोई काम नहीं कर सकता, ये हमारा मतलब है। इतने हम हुब्बुल वतन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरहदों पर बनाया भी हमने, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो सरहदें हैं ये किसकी बनाई हुई है? आवाज रही, ये बंदों की बनाई हुई है, ये इलाही नुमाइंदों की बनाई हुई नहीं है, ये बंदों के नुमाइंदों की बनाई हुई है। अच्छा, ये जो परचम है मुल्कों के, और हम तो परचम के एहतराम वाले हैं ना, ये किसके बनाए हुए हैं? ये भी बंदों के बनाए हुए हैं। तो कोई तो ऐसा परचम हो जो सब पे यकजा हो, जिंदाबाद पिछड़ाल का। कोई तो ऐसी सरहद हो जो सब में यकजा हो। कहाँ मिलेगी वो सरहद? कहाँ मिलेगा वो परचम? आओ अरबईन वॉक पे चलते हैं, अल्लाह लेके जाए आपको इस पर, जो जा चुके हैं अल्लाह दोबारा लेके जाए। अरबईन वॉक में एक बड़े पोल पे मुल्कों के झंडे नस्ब किए जाते हैं। कोई पाकिस्तान का झंडा, कोई इंडिया का झंडा, बांग्लादेश का, नेपाल का, न्यूजीलैंड का, कनाडा का, ये सारे झंडे नस्ब किए जाते हैं। उन झंडों के ऊपर एक बड़ा परचम लगाया जाता है। उस परचम के ऊपर अंग्रेजी में लिखा जाता है हुसैन, द सिंबल ऑफ यूनिटी, जिसका अरबी तर्जमा दूसरी तरफ होता है अल हुसैन और रमजुल वहदा। हुसैन वहदत का रमज है, जाके गूगल कर लीजिएगा, नजर आएगा। ये परचम एक है जिसमें लिखा हुआ है हुसैन रमजुल वहदा। मीडिया कवरेज करे न करे, दुनिया की सबसे बड़ी वॉक अरबईन वॉक है, दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा अरबईन हुसैनी का इज्तिमा है। तुम कवरेज करो या ना करो, हुसैन तुम्हारे कैमरेज का मोहताज नहीं है, हुसैन तुम्हारी कवरेज का मोहताज नहीं है। अब जुमला ढक्के की चोट पर एक बड़ा पोल, उस पोल के ऊपर मुल्कों के परचम, उन परचमों के ऊपर एक परचम लगा के हम हुसैनी जमाने को पैगाम दे रहे होते हैं। ये जो सरहदें तुमने बना रखी हैं, ये जो परचम तुमने बना रखे हैं, ये तुम्हारे बनाए हुए हैं। जब हुसैन का आखिरी वारिस दुनिया में तशरीफ लाएगा, उस पे हाथ सलामत रहे, पिछले छोड़ देने देना मुझे, तब ये मुल्कों के झंडे खत्म हो जाएंगे, तब ये सरहदें खत्म हो जाएंगी, तब फकत एक सरहद होगी जिसका नाम होगा सरहद हुसैन इब्ने अली, और फकत एक परचम होगा जिसका नाम होगा परचम अब्बास अलम। परचमे अब्बास अलम था। हाँ, तो हम मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। सरमाया खर्च हो रहा है हमारा, वक्त लग रहा है हमारा, जगह हमारी, मुल्क हमारा, सीना फतवा हमारा, फतवा सीना हमारा, फतवा मुल्ला का। भाई आंसू हमारे, सीना हमारा, फतवा मुल्ला का कि बिद्दत शेर हराम, न हुसैन के गम में मातम करना, न हुसैन के गम में आंसू बहाना। यानी मुल्क भी हमारा था, सरमाया भी हमारा था, सीना भी हमारा था। ये फतवा उधर से क्यों आया?
کیوں؟ پتا چلا تمہارے رونے سے بھی پرابلم ہے، اور صرف رونے سے پرابلم نہیں، تمہارے ہنسنے سے بھی پرابلم ہے۔ یہ ابھی مباہلہ گزری تھی یا نہیں گزری تھی؟ عید مباہلہ غدیر گزری تھی یا نہیں گزری تھی؟ روتے تھے یا نہیں روتے تھے؟ تم ہنستے تھے، تم ہنستے تھے، وہ روتے تھے۔ آج ہم رو رہے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں، پتا چلا رونا میرا مقدر نہیں، تیرا مقدر ہے۔ ہم ہنسے تو بھی روتے ہو، ہم جناب عالی خوش ہو تو بھی روتے ہو، تو رونا بھی ہمارا ہے، سینہ بھی ہمارا ہے، ہاتھ بھی ماتھ بھی عزادار کا ہے۔ فتویٰ تم کیوں دے رہے ہو؟ پتا چلا تمہارے رونے میں بھی رمز ہے، تمہارے ہنسنے میں بھی رمز ہے۔ ماتمی عزادار جانیے گا وہ رمز کیا ہے کہ جب تک روتے رہو گے قاتل بے نقاب ہوتا رہے گا، جب تک ہاتھ سینے پہ آتا رہے گا یزید کے منہ پہ تماچے لگتے رہو گے۔ یہ رونا اتنا قیمتی ہے، اس رونے کی اہمیت بتا دیں، بات پھر آگے بڑھائیں۔ ایک رونا ہے حسین پہ رونا، ایک رونا ہے اللہ کے لیے رونا۔ اللہ والوں کو پہلے اللہ کی طرف پہنچانا پڑتا ہے نا، پھر حسین کی طرف لے جانا پڑتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہ حسین والا رونا ہے تو اللہ والا رونا کہاں ہے؟ آؤ تمہیں اللہ والا رونا دکھا دیتا ہوں۔ پہلا رونا اللہ والا رونا، روایت بہار الانوار کے اندر موجود ہے۔ اب چونکہ مجھے یہاں پہ 2-3 روایتیں پیش کرنی ہیں تو گفتگو کو اطمینان سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلی روایت، ما من قطرۃ احب الی اللہ عز وجل من قطرتین، کوئی قطرہ بھی اللہ کو، کس کی بات ہو رہی ہے؟ قطرے کی، اللہ کو 2 قطروں سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ کتنے قطروں سے زیادہ پیارا؟ 2 قطروں سے زیادہ پیارا کوئی بھی قطرہ اللہ رب العزت کو نہیں ہے۔ وہ 2 قطرے کون کون سے ہیں؟ پہلا قطرہ قطرۃ دم فی سبیل اللہ، وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے، سبیل الہی یعنی اللہ کے راستے میں، وہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبیل الہی اور خود سبیل، ان دونوں قطروں میں فرق ہے۔ جس کا قطرہ اللہ کی راہ میں بہے وہ شہید ہے، اور جو خود مجسم سبیل ہو۔ کون ہے؟ آؤ زیارت کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم یا سبیل اللہ الذی من سلک غیر حلقہ، یہ زیارت کے الفاظ ہیں میرے اور آپ کے 12ویں مولا کے متعلق۔ اے اللہ کے وہ راستے جس نے تیرے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کیا، اس کوئی میں کون کون آتا ہے وہ گھر جا کے سوچئے گا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ آل محمد علی سے لے کر مہدی تک خود سبیل ہیں، مجسم سبیل۔ کوئی اللہ کی راہ میں مارا جائے تو وہ سبیل الہی میں مارا گیا، اس کا قطرہ اللہ کو پیارا ہے۔ اور اگر خود سبیل الہی کا قطرہ کسی خاک پہ گر جائے، اللہ اس قطرے اور خاک کو ملا کے خاک شفا بنا دیتا ہے۔ لیکن میری طرف سے کہا جاتا ہے اب ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرتین، قطرے بتا رہا ہوں۔ پہلا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، دوسرا قطرہ کون سا ہے؟ قطرۃ دمعۃ فی سواد اللیل لا یراد بها العبد الا اللہ عز وجل، دوسرا قطرہ وہ جو رات کی تاریکی میں بہتا ہے۔ کس لیے بہتا ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے حضور کھڑے ہو کے، وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دیکھیے بندگی کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے البقاء من خشیت اللہ، بندگی کی علامت ہے بندہ اللہ کے خوف سے روتا نظر آئے۔ خوف سے خدا نہ خواستہ وہ کوئی ڈراؤنی شے نہیں ہے، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ والے قطرے ہیں۔ اب آؤ حسین والے قطرے کی طرف۔ اس قطرے کی اہمیت کیا ہے؟ اس قطرے کی قیمت کیا ہے؟ تو روایت وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے۔ شیخ عامری علیہ الرحمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ من ذکر الحسین علیہ السلام عندہ فخرج من عینہ
جس کے سامنے، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، آپ کی منزل مصائب نہیں ہے، جس کے سامنے حسین کا ذکر کیا جائے، موڑ دیجئے، میری طرف نہ کیجئے، میری طرف نہ کیجئے، موڑ دیجئے، من ذکر الحسین علیہ السلام عندہ، جس کے سامنے حسین کا ذکر کیا جائے، فخرج من عینہ، اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بہے، ہزار نہیں، ایک قطرہ بہے، من الدموع، کتنی مقدار کا ہو، مقدار و جناح ذباب، اس قطرے کی مقدار مچھر کے پر جتنی ہو، کتنی مقدار، جو عام آنکھ سے بڑی مشکل سے نظر آتا ہے اتنی مقدار ہو، ملے گا کیا؟ لم یرضل لہو، اللہ راضی نہیں ہوگا، جب روئے گا تو ثواب ملے گا، وہ ثواب کیا ہوگا؟ کان ثوابہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ پر ہوگا، اور اللہ اس کے لیے بدون الجنہ، جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوگا، جنت سے کم ثواب پر۔ میں حق گوئی کرنے کا عادی ہوں، ممبر کا فریضہ سمجھتے ہوئے دیکھیے، اور پنجاب کے قلب میں پڑھ رہا ہوں تو اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، میری قوم کے عزادار کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، آج بدقسمتی کے ساتھ یہ آنسو بڑے سستے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ اس کلچر کو رواج مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ادھر اشارہ ہوتا ہے، ادھر وہ آنسو فروخت کرنے والا کھڑا ہو کے آنسو بیچ دیتا ہے۔ میں پھر بھی سمجھا رہا ہوں، اتنے سستے داموں نہ بیچ، تو نے بیچنے ہی ہیں، خریدار میں بتاتا ہوں اسے بیچ دے۔ وہ خریدار کون ہے؟ کیونکہ گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے، قرآن نے بھی کہا گھاٹے کا سودا نہ کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بھی ہے، ان آنسوؤں کی کوئی خریدار بھی ہے، وہ خریدار ہستی کون سی ہے؟ آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ چند روپے کے عوض حسین کے آنسو نہ بیچو، ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ آؤ بتاؤ، تیری آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی قیمت جنت ہے، اور اس کو خریدنے والی ہستی کا نام حضرت زہرا ہے۔ بی بی جسے خرید رہی ہے وہ چند روپوں کے عوض نہیں بکنا چاہیے، یہ اتنا قیمتی ہے، عزادار کی آنکھ کا آنسو مچھر کے پر جتنا۔ اور جب آپ روتے ہیں، پھر روایت میں نے یہاں پہ پیش کر دی، حسین پہ رونے کی بات آگے بڑھاؤں، جب روتے ہیں تو جو روایتوں نے پیش کیا وہی میر انیس نے قلم بند کیا، اور کس انداز میں میر انیس نے قلم بند کیا؟ کہا ارشاد نبی ہے کہ مددگار ہیں میرے۔ کون مددگار ہے؟ یہ جو آج اس اجتماع میں بیٹھا ہوا حسین حسین کر رہا ہے، جو حسین کو رونے کے لیے آیا ہے، کہا ارشاد نبی ہے کہ مددگار ہیں میرے، فرماتے ہیں حیدر کے یہ غمخوار ہیں میرے، حضرت کا سخن ہے کہ عزادار ہیں میرے، میں ان کا ہوں طالب یہ طلبگار ہیں میرے، یہ آج اگر رو کے ہمیں یاد کریں گے ہوگا کیا؟ ارشاد نبی ہے کہ مددگار ہیں میرے، فرماتے ہیں حیدر کے یہ غمخوار ہیں میرے، حضرت کا سخن ہے کہ عزادار ہیں میرے، میں ان کا ہوں طالب یہ طلبگار ہیں میرے، یہ آج اگر رو کے ہمیں یاد کریں گے ہم قبر میں ان لوگوں کی امداد کریں گے۔ یہ رونا اتنا قیمتی ہے کہ امداد قبر میں اس رونے سے ہوگی۔ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رونا زہرا خرید رہی ہے، یہ رونا زہرا کو پسند ہے، اور نہ روتے ہم بات تمام ہو جاتی۔